نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ آپ کو اور ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ چیز سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور کچھ انسان کی غفلت کو دور کرنا اور اپنے علم میں اضافہ اور ترقی حاصل کرنا، یعنی کہ دین کے علم میں بے شک یہ امور عبادات کے امور میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ جس موضوع کا سلسلہ اس ایگزیبیشن میں شروع ہوا ہے وہ کل تک جنات اور جنات کے حقائق اور جنات کے تواجد اور جنات کے مداخلات جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے اس کے اشکال بیان کیے گئے تھے، پھر اس کا علاج بھی اور اس کا توڑ بھی بیان کیا گیا تھا۔ البتہ کچھ لوگ کے سوالات وہ چیزیں باقی رہ گئے، اس لیے آج کے درس کو اور آج کی حلقے کو جلدی سے شروعات کر دیا گیا ہے تاکہ سوالات میں اور مسائل میں زیادہ اپنے ڈاؤٹ اور اپنے غیر مفہوم امور کو اس کی وضاحت حاصل کر لیں۔ آج کا عنوان جیسا کہ آپ سنے ہیں، جادو اور اس کی حقیقت اور اس کا علاج۔ پہلی چیز اس درس کو سمجھنے کے لیے اس کے 4 شعبے ہیں، اور پہلے شعبے میں جادو کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف علماء نے کیا دی ہے۔ پھر دوسری بات کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، اور جو لوگ جادو کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا جواب دیا جا سکتا ہے قرآن اور سنت سے۔ نمبر 3، جادو کے امور اور جادوگروں کے کام کیا ہوتے ہیں اور کس قسم سے وہ لوگ اپنی جادو میں اعتماد کس چیز پہ رکھتے ہیں اور کیا چیز سے وہ اپنے جادو میں اپنی طاقت یا زور یا جو بھی ہے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے رازیں کیا ہے، اور کس طریقے سے جنات کو اپنے پاس موکل کی شکل اور لفظ کہتے ہیں جبکہ وہ شیاطین ہیں۔ پھر اس درس کے انشاءاللہ آخری حلقے میں جادو کے کتنے قسمیں ہیں، اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ بیان کیا جائیں گا۔ پھر کل کے حلقے میں انشاءاللہ تعالی جادو کے مختلف اقسام کے علاج اور اس کے طریقے اور اس کے علامات میں اگر کچھ اور بھی یہاں کے درس میں مکمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کے حلقے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز، جادو کا معنی عربی زبان میں قرآن میں اور احادیث میں تو آیا ہے سحر۔ سحر عربی زبان میں اور عربی الفاظ میں اس کا معنی ہر وہ چیز جو بالکل اس کو کہتے ہیں ما لطف و دق، بالکل خافی طور سے بہت ہلکی طریقے سے انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک چیز کی حقیقت کے علاوہ کوئی دوسری چیز میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ چیز جو راز اس کے پیچھے ہے انسان کو نظر نہیں آتا، تو حقیقت سے تبدیل کرنے والی چیز انسان کے سامنے، اس کو ایک معنی میں یہ چیز کو جادو کہے ہیں بعض علماء۔ دوسری جگہ علماء کے تقریباً مختلف تعریف، مختلف بیانات اور مختلف تفصیلات ہے جس میں وہ لوگ بھی اس کی ایک معنی کے اوپر زیادہ منحصر نہیں کیے، مگر وہ لوگ کی تعریفیں اور لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں 2 معنی دیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک چیز کو اس کی غیر شکل میں پیش کر کے انسان کو دھوکے میں ڈالنے کو بھی جادو کہتے ہیں۔
اور دوسرے معانی میں بھی یہ بات بتایا گیا ہے کہ اصل حقیقت نہیں دکھا کر کچھ اور شیپ اور شکل میں وہ چیز پیش کر مقبولیت حصول کر دینا، یا اس کو کسی کے طرف یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے کچھ باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا، اور وہ چیز کو اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقت سے اور صحیح چیز سے انسان کو صرف کر دے، اور دماغ کو بھی یہ قابل قبول بات نہیں ہوتی یہ چیز کس طرح ہو گئی ہے۔ تو کیونکہ جادو اور جادو کے اعمال جو بھی کرتے ہیں انسان کے سامنے نہیں کرتے، اس کے بعد پیچھے سازشیں اٹھتے ہیں اور اس کے خلاف یا اس کے ساتھ کچھ ایسے امور پیدا ہوتے ہیں، اور محض ہر جادو، ہر قسم کے جادو جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی جاتے ہیں عاملوں سے، جس کا نام حقیقی نام جادوگر ہے، واقعات آتے ہیں کہ ان سے جا کر وابستہ ہوتے ہیں، بنیاد ان کی یہ جادو کرانے کی یا چیز حاصل کرنے کی وہ ابلیس کی سنت کے متبع ہو کر دل میں جو حسد اور جلن اور دل میں جو آگ ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہ لانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے کی اور اذیت دینے کی نیت سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ جو اشخاص جادوگروں سے یا عاملوں سے وابستہ ہوتے ہیں تاکہ گھر میں فلان شخص کو یا وہ گھر میں فلان لوگ کو یا یہ جگہ پہ فلان کاروباری آدمی کو اس چیز سے نقصان پہنچائے جو کہ وہ کام کا بھی نہیں رہے، یا وہ چیز میں یہ بچی کا رشتہ قائم نہیں ہو جائے اور نہیں بن پائے، یا یہ جگہ پہ تاکہ ان کے مسائل میں کچھ تکلیف اور دشواری پیدا ہو جائے۔ تو مختلف مقاصد رہتے ہیں، مگر ایک بات اور ایک حقیقت کو سب کو جاننا چاہیے، اور وہ ایمان کی بات ہے کہ جادو اپنے خود سے وہ چیز اثر نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کا نقصان، کسی کو تکلیف، کسی کو اذیت ہرگز نہیں پہنچیں گی مگر جو اللہ چاہے۔ تو حقیقت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان جادوگر ایسا کر دیتا ہے، اعوذ باللہ، قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مخلوق کے لیے ضعیف ہے، اور سارے کے سارے مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خالق کی ہے۔ ہم سب محکوم ہیں، حاکم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کن فیکون کا امر رب العالمین کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ مگر وجہ آج کہ لوگ یہ جادو کے شکار میں یا جادوگر کی آفات میں پڑنے کی وجہ، جانے والوں کی یا جس کے اوپر تکلیف ہونے والے اس چیز کے اوپر متاثر ہونے کی محض وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اس کا ایمان کا عمل غائب ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج اور علم نہیں ہے، تو غفلت کے نتیجے میں وہ دھکا کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت تو کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور فرما چکے ہیں کہ شیطان کا کوئی زور نہیں رہے گا ایمان والوں پر، مگر غافلوں کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ غفلت کی سزا انسان خود بھرتا ہے۔ پھر ایک اچھی تعریف جو ابن قدامہ المقدسی نے بتائے جادو کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف ہے یہ، کہ فرمائے کہ یہ کچھ باتیں ہیں اور ایک اگریمنٹ، عہد نامے کی باتیں رہتے ہیں جو کہ اس باتوں سے اور اس کہنے سے انسان کے بدن پہ جس کے اوپر سحر کیا جاتا ہے، انسان اپنے کچھ طلسمات، کچھ ایسے اوراد، کچھ ایسے امور جو جنات سے معاہدے اور اگریمنٹ اور ڈیل کے اعتبار سے وہ لوگ سے مدد حاصل کرتے ہوئے کسی شخص کی اذیت یا کسی شخص کو نقصان یا کسی شخص کو بیمار اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیز پڑھ کر وہ چیز کو تیار اور حاضر کر کے اس چیز پہ بھی بھیجتے ہیں، اور وہ عمل میں بھی جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے، صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ باپ بیٹوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، اور اس طریقے سے ایسے بھی امور ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے والی بات بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر وہ چیز کا اثر بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ پھر سحر کے تعریف میں علماء بتاتے ہیں کہ وہ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن اس کا یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ رہتا ہے
جادوگر کے درمیان اور ایک شیاطین کے بڑے سرکشوں کے درمیان، تاکہ یہ شخص جو جادو کا عمل کرنا چاہتا ہے یہ ایسے اعمال پیش کرے گا جو جنات اور شیاطین کے بڑے سرکشوں نے اس کو حکم کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی سراسر کھلی طریقے سے نافرمانی اور کفری عمل اور کفری الفاظ اور ایسے محرمات کے مرتکب ہونا جو اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والے بات ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جن کا سرکش اپنے چند شیاطین کو ان کے حوالے کرتا ہے تاکہ ان کی خدمت کرے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہو چکا ہے۔ مقاصد یہی ہے جو ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں، قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا۔ تو منصوبہ وہاں سے ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرمائے سورہ اعراف میں کہ لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان آپ کو اس طرح گمراہ نہ کرے جیسا کہ آپ کے والد آدم کو جنت سے نکال دیے ہیں۔ آدم اور حوا کو وہاں سے نکالنے کی سازش اسی سے ہوئی تھی، ينزع عنہما لباسہما، ان کے لباس کو ان سے ہٹا کر بے حیائی کے طرف۔ اہل علم کہتے ہیں یہ آیت سے کہ شیطان کا حربہ ایک بے حیائی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ لباس کا ہٹنے کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنی عزت اور حیا اور شرم کا مسئلے سے اہتمام نہیں کرتا ہے، تو شیطان کا بہت بڑا حربہ اس میں بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ پھر دوسرا مادہ آتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، جادو کوئی چیز ہو سکتی ہے یا انسان کے نفسی خیالات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے خود کے تصورات وسوسے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں کہ جادو وادو کا کوئی چیز نہیں، انسان کو کچھ بیماری رہتی ہے اس کو سائیکریٹسٹ سے علاج کر سکتے ہیں، نفسیات ڈاکٹر کے پاس۔ تو اور ان کے دعویٰ میں یہ بھی ہے کہ بھائی جادو ہوتی تو پھر دشمن اسلام کے بہت ہے، اس کو یہیں بیٹھ کر وہی جادو سے ختم کر سکتے ہیں، اور ایسے واہیات امور سے بات عقل کی نہیں، بات نقل کی ہے۔ یہاں نقل یعنی جو ہم کو قرآن میں نقل کی گئی احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں پیش کیے ہیں، وہ بات کی ترجیح کی جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے خیالات کچھ بھی نہیں قرآن اور سنت کے سامنے۔ یاد رکھیے ایمان والوں کی پہچان یہی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کوئی ایمان والا مرد یا کوئی ایمان والی عورت کے لیے کوئی مجال نہیں ہے جب کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی چیز پہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو قبول نہ کرے، یہ کوئی ایمان والا شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان سے باہر نکلنے کے لیے یہ عمل یعنی کہ قرآن اور سنت کو قبول نہیں کرنا، یہ انسان کو کفر کے دائرے میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے سامنے اس شبہت کو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے یہ ترازو اور یہ فیصلہ آپ خود دیکھ کر کر سکتے ہیں۔ میں صرف دلائل پیش کرتا ہوں۔ دلائل اس چیز کے ہے کہ پروف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن میں دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا یہ جادو کی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں، موسیٰ اور فرعون کے مقابلے اور موسیٰ اور وہ جادوگروں کے مقابلے ایک مقام پہ نہیں، کئی سوروں میں موجود ہے۔ آئیے دیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ سے جس میدان میں ہوا اس کی تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف سوروں میں بیان فرمائے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت آئی ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا،
اے موسیٰ چال آپ شروع کریں گے یا ہم ہماری چال شروع کرنا؟ یہ بازی کا میدان ہے اور مقابلہ یہاں ہو رہا ہے۔ قال بل القوا، موسیٰ نے فرما چکے ہیں کہ آپ شروع کرو۔ تو وہ لوگ جیسا اپنے لاٹھیاں اور اپنے رسیاں ڈالنا شروع کیے ہیں تو موسیٰ کے حال اور عالم میں کچھ تبدیلی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بھی تصویر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصویر کو دیکھیے، صرف یہ منظر باہر کا نہیں بتاتے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اندرونی حالت بھی پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس میں کیا حالت آئی؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ کے اندر سے ایک ڈر اور خوف آ گیا ان کو، اور بالکل خوفناک ہو گئے، اندر سے ہیبت کھا گئے کہ کہاں اب یہاں پر لوگ کے سامنے ایک شرمندگی اور یعنی شکست اور رسوائی کا نظر آ جائے گی۔ اس میں بہت ہیبت اور خوف کھا گئے ان کی چالوں کو دیکھ کر۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کے 5 پیغمبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب دیا ہے قرآن میں کہ اولو العزم یعنی عزیمت اور ہمت والے پیغمبر ہے۔ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح۔ تو یہاں پر ایک پیغمبر ہمت والا پیغمبر ہے موسیٰ، اور عزیمت والا شخص ہے، اور وہ نبی کی خصوصیت بھی یہی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، کلیم اللہ۔ اور یہی موسیٰ جب یہ چال اور یہ امور ان کے سامنے نظر آ گئے اچانک، ان کے اندرونی حالت یہ ہو گئی کہ خوف اور گھبراہٹ میں ہو گئے۔ اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں نیا مہمان بن کر جائے، فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، اور مثال کے طور پر وہ گھر کے مالک اپنے گھر میں ایک کتا رکھے ہیں نگرانی کے لیے، تو اچانک یہ شخص گھستے ہی وہ کتے کی بھونکنے کی آواز سے ایک دم ہیبت کھا جاتا ہے، تو مالک مکان کہتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ آپ مت ڈریے، اس کو میں خاموش کر دیتا ہوں، اس کو ایک اشارے سے کتے کو وہاں دور کر دیتے ہیں۔ مالک مکان یہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ آپ مت ڈریے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک ہیبت اور خوف طاری آ گئی، تو اس میں آپ کا منظر دیکھ کر آپ کو اطمینان اور تسلی دلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیم اللہ موسیٰ یہاں پر جب مقابلے میں جادوگروں نے اپنی چال چل دی تو اندرونی حالت موسیٰ کے خوف میں اور ڈر میں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ اے موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، آپ مت ڈریے، ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو۔ تو اہل علم اس میں بتاتے ہیں کہ کس شخص کو اطمینان اور تسکین اور تسلی دلانے کی ضرورت ہے، اس شخص کو ضرورت ہے جس کو ہیبت اور خوف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ تسلی اور تسکین دیتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ خوف مت کھائیے، آپ ڈریے مت، انک انت الاعلی، آپ ہی کی بڑائی، آپ ہی کی اونچائی یہاں پر، اور دشمن کی شکست اور مقابلے والوں کی ہار ہونے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اگر جادو کی کوئی تاثیر نہیں تو یہ پیغمبر کو ڈرنے کی بات کیوں ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو تسکین کیوں دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مت ڈریے؟ اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، آپ خود اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بھی چیز ہے، کیونکہ رب العالمین سارے جہاں کا خالق ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کے بارے میں جب ذکر فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی کوشش اور شیطان کے ہیلے وہ سارے کے سارے کمزور ہے، اور وہ بھی کمزور ہے۔ مگر یہاں پر جب جادوگروں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کیے اور موسیٰ کے سامنے مقابلے کے میدان میں آ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑی جادو اور گریٹ میجک وہ سامنے پیش کر دیے ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے؟ جو آپ کے سامنے ایک چیز اس کی حقیقت اتنی بڑی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں گریٹ میجک اور بہت بڑی جادو۔ تو یہ دوسری بات ہے جادو کی تأثیر اور اثر کا۔ نمبر 3، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی علم سے دنیا والوں کے لیے ایسا قانون مہیا کیا ہے جو کہ دستور حیات ہے۔ ہر جرم، ہر کرائم، ہر غلطی ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی رکھا ہے، اس کی سزا بھی رکھا ہے۔
تو اسلام میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس کو سزا مقرر جو ہے شریعت میں، اس کو 40 کوڑلے مارے جاتے ہیں، اور چوری کرے تو چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ پھر جیسا کرائم بڑھتے رہتا ہے، اگر کسی کا قتل کرے بھی قتل کیا جائے، یا آپ لوگ معاف کر دیتے ہیں دیا حاصل کرتے ہوئے، تو اگر مقتول والے کہہ دیے کہ ہم کو دیا لینا ہے، بس اس کو مارو مت، تو شریعت چھوڑ دیتی ہے۔ اگر مقتول والے جس کے پاس قتل ہوا، جس کے رشتہ دار ہے، وہ کہہ دے نہیں یہ تو ہمارے بھائی کا خون کیا، اس کا بھی قتل کرنا چاہیے، تو شریعت اس کو بھی قتل کی سزا دیتی ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی جرم اور کرائم کس لیول سے ہے، سزا بھی اتنی بڑھتے آ رہی ہے۔ شراب پینے والے کو کوئی چیز نہیں کاٹا جا رہا، نہ ہاتھ نہ گردن، مگر جیسا کرائم بڑھتے جا رہی ہے اس کے حساب سے سزا بھی بڑھتے جا رہی ہے۔ تو قتل کرنے والے کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، اور شراب پینے والے کو صرف کچھ مارا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اسلام میں جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں، شریعت میں، اسلام کے قانون میں جادوگروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا سنائی ہے جانتے ہیں؟ وہ قتل کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، للساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کے لیے تلوار کی نوک ہے، اس کا سر قلم کیا جائے۔ اب بات یہاں پر یہ آ رہی ہے، اگر کوئی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جادوگر کا کچھ جرم ہی نہیں ہے، جادو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، تو پھر اسلام خامخواہ اس کا قتل کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک آدمی بے قصور بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو اسلام آ کے بولتا ہے قتل کر دو۔ کیا اللہ کے کوئی حکمت نہیں تھی کہ ایسوں کی قتل کرنے کی سزا دینے؟ حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے جتنے بھی خلفاء جدھر بھی اسٹیٹوں پہ امیروں کی طرف پیغام بھیجتے تھے کہ ہر جادوگر مرد ہو یا جادوگر عورت ہو اس کا قتل کیا جائے، تو اسی لیٹر کے اوپر 3 جادوگروں کی قتل کیا جاتا ہے۔ اور حفصہ ام المؤمنین، اس کے پاس بھی ایک بچی نے اور خاتون نے جادو کے اعمال کرتی تھی، تو اس کو بھی وہیں قتل کیا گیا۔ تو اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر، کوئی حقیقت نہیں، تو پھر اسلام ان کے ساتھ ظلم زیادتی کیا؟ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اسلام میں کوئی خامی نہیں، خامی ان کے دماغوں میں ہے، ان کے سمجھ میں ہے، جہالت میں ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن اور سنت کی شریعت کو صحیح سمجھتے ہیں تو قرآن اور سنت کو صحیح مانتے ہیں، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ان کی جہالت کی بنیاد پہ یہ گمراہی لوگ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں، جو کہ جادوگروں کے پہچان اور جادوگروں کے اعمال، یعنی کہ جب گھر میں کسی کے پاس کسی کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے جادو کے فعل سے۔ جادو کا فعل کیا ہے؟ جادو کا فعل آپریشن جو ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے ایک سٹیجز ہے، مراحل ہے، اس میں آج سمجھ سکتے ہیں جادو کس کو کہتے ہیں۔ سپوز کہ ایک شخص ہے جس کا نام احمد ہے۔ احمد کو جادو کرنے کے لیے، اس کو اذیت دینے کے لیے کوئی اس کے جان پہچان والے اس سے دشمنی لے لیے ہیں، یا کوئی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس سے نقصان اور تکلیف دینے کے لیے یہ بزدلانی حرکت، کیونکہ یہ لوگ سامنے فیس ٹو فیس مقابلہ نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے سے پیٹھ میں خنجر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جا کر یہ جادوگر سے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ شخص کو جادو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو برباد ہو جائے، اس کے ہر چیز نقصان میں ہو جائے، یہ کوئی چیز میں ناکام آ جائے۔ جادوگر وہ شخص ہے جو اس کے پاور میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ چیز ان کو یہاں بیٹھے ایک بٹن دبا دے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ زیادہ لوگ کے خیال میں ہے کہ فلان جادو سے، اور آج کل اکثر لوگ جادوگروں سے، عاملوں سے ڈر جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں ان کو ویسا کرے تو انہوں یہ وہ کر دیتے ہیں، یہ صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی ملامت ہو جاتی ہے، فلان ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اور سارے مخلوقات پورے اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سارے کے سارے کمزور ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی قوت اور طاقت دیتا ہے وہ بے شک مضبوطی پہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو آپریشن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب جادوگر پہ
کے پاس پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ فلان احمد کو ہم کو برباد کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے کچھ مسائل میں یا روزی روٹی میں یا کاروبار میں اس نے اپنا دھندا کھول کر ہمارے دھندوں کو بند کرا دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادوگروں کے پاس جو قدم رکھے جاتی ہے وہ حسد کی بنیاد پہ جاتا ہے آدمی، اور حسد کی بنیاد پر جا کر اپنے ایمان کو بیچتا ہے۔ پہلے اللہ کے اوپر اعتماد نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ رزق اللہ بانٹنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رزق بانٹے ہوئی اس کے اوپر اعتراض کیوں کروں، اللہ تعالیٰ جو مقسوم میں رکھا الحمدللہ اس کی قناعت ہے بول کر نہیں مانا، یہ بندہ اپنے شر پسند کی نتیجے میں اپنے آپ کو پہلے نقصان میں پہنچاتا ہے۔ تو یہ جادوگر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ فلان کو کچھ اس طرح سے برباد کرنا چاہتے یا اس کو نقصان میں رکھنا چاہتے۔ جادوگر کچھ چیزیں طلب کرتا ہے۔ پہلی چیز جو مانگتا ہے جادوگر، کہتا ہے کہ یہ شخص کے کچھ بھی چیز لاؤ، جیسا کہ اس کے کپڑے یا کچھ کپڑا اس کا یا کچھ شوز یا کچھ بال یا کچھ ناخن۔ کیوں یہ چیز کیوں مانگتا ہے جادوگر؟ اور اسی طرح وہ شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام بھی پوچھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جادوگروں کی پہچان کے علامات ابھی سامنے آئیں گے، مگر یہ سب سے بڑی شروعات کی پہچان ہے کہ جدھر بھی آپ علاج کے لیے جائیں گے اور آپ سے آپ کا نام پھر آپ کی والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ علاج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہیں ہوتا، یہ شیاطین سے کوآپریشن کرتے ہوئے انسان کو علاج نہیں کرتے ہیں بلکہ مسئلے کو اور بگاڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ چیز طلب کرتے ہیں کہ اس شخص کی جس کو احمد کو ہم کو جادو کرنا ہے اس کی کچھ چیز لاؤ جس میں اس کی سمیل موجود ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ ہر انسان کی پسینے کی سمیل ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے، جیسا کہ انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو یہ جادوگر یہ چیزیں اس لیے مانگتا ہے کیونکہ یہ جادوگر اس آپریشن میں وہ خود جا کر اس کو اذیت نہیں دے سکتا، مگر اپنے چند جنات جو اس کے انڈر میں ہیں، اور جنات انڈر میں کیسا ہوتے ہیں یہ بھی ابھی بیان کیا جائیں گا انشاءاللہ، وہ جو اس کے انڈر میں ہیں وہ خود اپنے جنات کو یہ سمیل دے کر انسان کا لوکیشن اور ایڈریس پتا کیا جاتا، ماں کے نام سے بھی اور اس کے سمیل سے بھی۔ تو اکثر خواتین بھی بعض کہتے ہیں کہ ہم فلانی دعوت میں گئے تو ہمارا کپڑا پھٹ گیا، تھوڑا کاٹ دیے، کوئی کبھی بال میں سے کوئی لے لیتے ہیں جان بوجھ کر، کبھی کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتے ہیں جو کہ یعنی علامات ہوتے ہیں کہ لوگ انسان کو ٹارگٹ کر کے اس کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض خواتین کے کچھ ماہواری کے مسائل سے وہ چیز کو لے کر اس کے اوپر بہت بری جادو کرتے ہیں جو کہ اس کے اوپر بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، زندگی میں اولاد سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، بعض ایسے عملیات بھی کفریات سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپریشن کے لیے یہ چیز کی ضرورت رہتی ہے، تو یہاں پر یہ جادوگر اپنی ڈیمانڈز، اپنی دنیا کی رقم تو مانگ لیتا ہے پہلے ہی، اور پھر یہ چیزیں منگواتا ہے اور کوئی چیز دیتا ہے تاکہ ان کے گھر پہ ڈالا جائے یا ان کے رستے پہ یا ان کی دکان پہ۔ اور اکثر لوگ بعض شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لیمبو آ کر گرتے ہیں، گھر کے سامنے کبھی کچھ ایسی چیز محسوس ہوتی ہے کہ کوئی جانور کاٹ کے پھینک دیا ہے، اور کبھی بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم گھر سے جب موجود ہوتے ہیں رات کے وقت کچھ آوازیں اوپر سے ڈراپ ہونے کی آتی ہے، کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتی، مگر بعض گھروں میں بھی کچھ چیزیں مل جاتے ہیں اچانک اتفاقی طور سے، جبکہ اس کا کوئی رکھنے والا آدمی گھر والا نہیں ہوتا ہے، سب کے سب گھر والے پریشانی میں رہتے ہیں۔ اور یہ آپریشن کے لیے جیسا بتایا تو یہ جن اور موکل کو جب انسان کی سمیل دی جاتی ہے، اس سمیل سے جنات میں ایک پاور ہے کہ انسان کی سمیل سے، اس کی سویٹ کی سمیل سے جہاں پہ بھی ہو اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ جب گھر میں کوئی کسی شخص کو اس طریقے سے اثرات یا جنات کا اثر ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم بھی پڑھ کے وہ کریں گے، مگر وہ زور شوروں پہ اور رہتا ہے، وہ عامل کے پاس یا فلان بابا کے پاس جاتے ہی وہی کنٹرول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ جن آپ کے اور ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ وہاں گئے تو وہی کنٹرول میں ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، اگر دل میں سچا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے، سچا ایمان ہے، انسان کے اوپر اللہ کے اوپر توکل ہے۔ مگر جو ڈر اور خوف، ہیبت کھا کر اور ایمان میں بھی شک کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے ہوتا کی، قرآن سے ہوتا کی نہیں ہوتا کی، بے شک یہ تو انسان اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے اور یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو
نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال یہ شیاطین اور جنات کیوں وہ صاحب، وہ بابا، وہ فلان ان کے موکل بنتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ کی ہماری خدمت میں کیوں نہیں رہتے؟ بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس اور اس کے اعوان شیاطین، دنیا میں انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آیا ہے کہ ابلیس اور ملائکہ جو اللہ کی بات کرتے تھے سجدہ کرو آدم کے لیے۔ ابلیس کا گھمنڈ اور تکبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے الفاظ میں بھی آئے، قال انا خیر منہ، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ تو مٹی کا ہے۔ دوسری آیت میں اسجد لما خلقت طینا، کیا مٹی بنانے والے جس کو مٹی سے آپ بنائے کیا اس کے لیے سجدہ کروں؟ تو مسئلہ یہاں سجدہ کرنا مٹی والے کو یا نوری یا ناری کو نہیں، مسئلہ یہاں اللہ کے حکم کو اتباع اور اللہ کے کمانڈ کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے کا یہاں وہ ایگزامن تھا۔ تو جیسا یہ ابلیس نافرمانی کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا بھی سنا چکے ہیں۔ وہ مہلت مانگ کر، اور مہلت جب مل گئی، وہ اپنے عزائم اور اپنے ارادے اور اپنے منصوبے بنایا، اعلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو اپنے کتاب میں نازل فرمائے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ دوسری سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ تیری ذات کی قسم صراط مستقیم پر بیٹھوں گا میں، اس کے راستے پہ، نیک راستے پہ اس کے اوپر کسی کو گزرنے نہیں دوں گا یہاں سے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آنے والوں کو گمراہ کرنا تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر میں خود ان کے طرف جاؤں گا اور ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور بائیں اور دائیں طرف سے، دو طرف سے بھی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما چکے ہیں کہ جس کو گمراہ کرنا ہے کر دیجئے، جہنم سے تم سب کو آگ میں بھر دوں گا، الا عبادی المخلصین، صرف میرے نیک بندے اور ایمان والوں کے اوپر تیرا کوئی زور، تیری کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمپل حدیث ہے، احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کس طرح کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹو ٹائم اور وقت وقت اللہ تعالیٰ جیسا حکم فرمایا اس کے اوپر عمل کر کے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہی بات ہے کہ جادوگر اپنے خوابوں میں یہ جنات کو، موکلوں کو کیسا رکھتا ہے؟ دوسرے معنی میں شیاطین کو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کے قبائل اور عشائر، اور وہ بھی خاندانی طور سے ان میں سے بڑے اور بزرگ اور ان کے بڑے سرکشاں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جادوگر کچھ ایسے کفری اعمال بتاتا ہے اور یہ شو کرتا ہے ان لوگ کو کہ دیکھو میرا بھی مقصد تمہارے مقاصد کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں ہم بھی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرو۔ کس چیز میں؟ اسی منصوبے میں کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی پہ اور اس کو ایمان سے لے کر کفر تک پہنچائے۔ اس لیے تو اسلام میں جادوگر کی سزا قتل کی دی گئی، کیونکہ یہ ایمان کے اوپر اور آپ کے اسلام کی سلامتی کے اوپر دھکا دینے والا دشمن ہے۔ تو یہاں پر پہلا کنڈیشن، کبھی یہ جنات کے شیاطین کے سرکشیں جو بڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس جادوگر کو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے 40 دن تک تم کوئی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یعنی ناپاک حالت میں رہنا چاہیے، نجاست میں۔ نمبر 2 کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہیے۔ نمبر 3 محارم سے زنا کرنا چاہیے، یعنی کہ ماں بہنوں سے، بیٹی سے، اس طریقے سے۔ نمبر 4 کہ نجاست سے قرآن کو الٹا پلٹا لکھنا چاہیے، گندے خونوں سے قرآن کے آیات لکھ کر توہین کرنا چاہیے۔
یہ بڑے بڑے سرکشوں کے آرڈر اور کمانڈز رہتے ہیں تاکہ یہ شخص اپنی ممبرشپ پروف کر کے ان کے ساتھ جوائن ہو جائے۔ دیکھیے ایسا کام کرنے والا ایمان تو کیا، یہ تو شیاطین سے بڑھ کے بھی ہو گیا۔ تو یہ لوگ اور یہ جو انسان اسلام کے نام سے بھی کبھی رہتا ہے، کبھی نام محمد علی خالد فلان، اور نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو دکھاتا ہے، مگر وہ جادوگروں کی ممبرشپ میں پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ اب یہ باہر کے کام جو دکھانے کے ہیں، آپ لوگ کو دھوکہ دینے کے لیے مسئلہ رہتا ہے، اور کہہ دیتا ہے نہیں بھائی میں عربی علم کرتا ہوں، فلانی علم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس دواخانے میں جب جاتے ہیں علاج کے لیے، ڈاکٹر صرف پیشنٹ کا نام لکھ دیتا ہے تاکہ جو بھی ٹیسٹ کیا جاتا پیشنٹ کے نام کا ٹیسٹ رپورٹ مل لے، مگر ڈاکٹر کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کے ماں کا نام کیا ہے، آپ کی نانی کا نام کیا ہے، آپ کی دادی کا نام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ پیشنٹ کا کنڈیشن دیکھے، پیشنٹ کا ایگزامن کرے، اس رپورٹ کے اوپر پیشنٹ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، کس قسم کی بیماری ہے، کیا ڈیزیز ہے، دوا دے۔ مگر یہاں پر ماں کا نام پوچھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے جنات اور شیاطین کو اس پیشنٹ کے پاس پہنچا کر اس جن سے پوری رپورٹ ان کی لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ لوگ سے جنات کا کوپریشن اور تعاون اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندوں کا اعتماد اور بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کر ان انسانوں پہ آ جائے۔ یہ سمجھنا لوگ کہ دنیا کے اندر ایسے اللہ کے بندے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں، یوں کرتے ہی ہو جاتا ہے کام، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی دنیا کا فیصلہ بھلائی کا یا نقصان کا یا برائی کا۔ یہاں پر یہ جنات کی شیاطین کے پاس جب یہ لوگ اپنی ممبرشپ تاکید کرتے ہیں اور جادوگر اپنے آپ کو اعلان کر لیتا ہے کہ شیاطین کے ساتھ میں جو وہ لوگ کنڈیشن مجھ پر ڈالے ہیں میں فلفل کر کے بتا دیا ہوں، تو اس سے شیاطین بہت خوش ہوتے اور جتنی کفریات اعمال ایسے کر بتاتا ہے اس کو زیادہ سپورٹ دیتے ہیں۔ سپورٹ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے لوگ کا اعتماد اور بھروسہ اس کے اوپر آ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جادوگر جب اپنے جنات کو موکل کو جو احمد کے اوپر بھیجنا ہے تو ایک ہی جن کو بھیجتا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ احمد کو بھائی جس وقت کاروبار کا ہے اس کو کچھ قسم کی تکلیف ہو جائے، کاروبار میں لوگ کے دماغ کو ڈائیورٹ کر دے یا کچھ تاثیر اس طریقے سے جو کہ انسان کے دماغ میں بار بار خیالات ہوتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا مزاج میں تیز کر دینا ہے، تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا ہے انسان کے خود کے اعمال سے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کا زور ہو گیا تو ختم، وہی کنٹرول کرتا ہے، نہیں، اس کے کچھ مومنٹ لمحات ہے انسان کی کمزوری کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو عمل ہوتا ہے جنات سے، یہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں رہتا ہے اگر لوگ اس کو صحیح طریقے سے قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ آج کل گھروں میں اکثر خاص طور سے خواتین اور بچیوں سے کیونکہ واقعات بہت سنتے ہیں کہ فلان گھر میں وہ بچی کو اس طرح ہو گیا تو یہ پاگل پن کے حرکتیں کر دی، پڑھائی چھوڑ دی، وہ گھر میں وہ بچی کا ایسا ہوا وہ مر گئی، یہ گھر میں ایسا ہو گیا وہ فلان ہو گیا۔ تو یہ قصے اور کہانیاں جو لوگ آپس میں پھیلاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوا تو آپ کا نتیجہ بھی وہی حشر ہوگا۔ لوگ اگر اپنے علاج میں غلط ٹریٹمنٹ یوز کرے، غلط دوا استعمال کرے، اس کا نتیجہ ان کے سامنے برا آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط دوا استعمال کریں۔ آپ قرآن سنت کو اپنائیے، نتیجہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط راستے پہ جانے کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے، اور آپ اس غلط کو اپنے صحیح ایمان کو اور علم کو اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ تو شروع میں ایمان والے اپنے دل میں خوف اور گھبراہٹ ڈالنے سے شیطان کو بڑا موقع دے دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بات اور اہمیت کی بات کہ ایمان والے گھروں میں یہ چیزیں اس طرح زور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ غفلت کے موقع پر انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مگر ہمیشہ کی تکلیف نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ ایمان والے اپنے ایمان کی طرف بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جیسے یہ جنات کا اٹیک انسان کو ہوتا ہے، پہلی چیز جو انسان میں شروعات ہوتی ہے، جو سمٹمز اور علامات میں ہوتے ہیں کہ انسان نماز اور روزے کا اور قرآن کی تلاوت کا بہت پابند رہتا تھا، اس میں تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت ہوتے رہتی ہے، اور کافی وقت میں بہت سی لاپرواہی اور سستی ہو جاتی ہے اور عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اگر میرا زور چلنا ہے تو یہ اپنے ایمان کے ہتھیار سے دور ہونا چاہیے، نماز روزہ اور قرآن سے دور ہونے پر یہ کمزور پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان کید الشیطان کان ضعیفا،
شیطان تو ایک کمزور ہے، مگر کب اس کا زور آپ پر آتا ہے؟ جب آپ اس سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور یہاں پر اس کے علامات میں اور جادو کے اقسام میں بہت سے قسمیں ہیں جادو کے جو ہوتے ہیں، اور جادو کے اقسام میں پہنچنے سے پہلے اس علامات کو پیش کرنا ضروری ہے کہ بعض بہنوں میں ایک سوسائٹی میں عمل بھی ہو رہا ہے اور بھائیوں میں بھی، کہ کوئی شخص اگر مبتلا ہے، کوئی بہن اثرات میں یا جن اور شیطان کے خوابوں میں اور تکلیف میں گزر رہی ہے تو اس سے ملنا جھلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بازو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ کہاں وہ چیز ہم کو آ جائے۔ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے بھائی اور اپنی بہن کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کو کوئی کمی کی تکلیف جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر سوسائٹی میں آپ اس کو اور ایک سزا دے رہے ہیں جو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر آپ سزا دینے والے کیوں بنتے ہیں؟ کل کے دن اگر یہی تکلیف اور آزمائش آپ کے ساتھ آ جائے اور لوگ آپ کی ہمدردی جتانے کے بجائے آپ سے ڈر کر دور ہو جائے تو کیا آپ کا کیا احساس اور فیلنگ رہتی ہے؟ زیادہ لوگ یہ غلط فعل کرتے ہیں۔ ہاں، آپ جا کر ملیے، ڈر رہے ہیں تو کم سے کم آیت الکرسی اور قل کے سورے پڑھ کر اپنے آپ کو پھونک کر رہیے، الحمدللہ آپ کو کوئی چیز کا اثر اور اذیت نہیں ہو سکتی۔ مگر اگر زندگی میں اس طریقے کے اس سلوک کو لوگ اس طرح کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ شیطانوں کو اور جنات کو اور موقع دینے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک کہ سامنے والا ڈر کر پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک واقعہ ہے عبداللہ بن الزبیر کا۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے یعنی مدینہ میں چھوٹی کم عمر میں بچپنا کا مرحلہ تھا ان کا اس وقت، اور عائشہ صدیقہ ان کی سگی خالہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن الزبیر معروف تھے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ معروف تھے عبداللہ بن الزبیر کہ جہاں پہ بھی کوئی چیز کسی قسم کی عبادت یا کوئی قسم کا عمل لوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں، اور ان میں بہادری اور طاقت کی بہت بڑی پہچان تھی، اور مدینہ میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتح ان سے ہوا ہے۔ مسلمان جب ہجرت کیے ہیں مکہ سے مدینے تک، مسلمانوں کو 2-3 مہینے تک پورے خاندانوں میں کسی مسلمان گھر میں ایک بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں بیٹیاں ہو رہے ہیں۔ تو کفار قریش ایک بڑا اناؤنس کرنے لگے کہ یہود نے ایک ایسا جادو کر دی ہے جو کہ نرین اولاد ان کو نہیں ہو رہی مسلمانوں کو، تو وہ کفایہ ہے کہ آگے جنریشن ان کا نہیں بنے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی کہ ایک مرد بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، 3 مہینے ہو گئے، جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں بیٹیاں ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر۔ تو وہ 3 مہینے کے بعد اسماء بنت ابی بکر کو عبداللہ بن الزبیر پیدا ہوئے۔ ابو بکر ان کی خوشی میں لے کر اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کر چاپ کر اس کے منہ میں رکھتے ہیں، اور عبداللہ بن الزبیر وہ کڑی کو توڑ دیتے ہیں اور وہ دعویٰ کو توڑ دیتے ہیں، اور مرد بچے پیدا شروع ہونا یہاں سے ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن الزبیر ایک مقام سے گزر رہے تھے، اور اس مقام سے مطلب رات کا وقت تھا، اپنی سواری کو ایک جگہ ٹھہرا کر ضرورت کے لیے تھوڑی جگہ سے دور سے گئے، اور ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھے کہ سواری پہ کوئی سایہ نظر آ گیا ہے۔ تو عبداللہ بن الزبیر ذری بھی کوئی ہیبت نہیں کھائے، بلکہ جا کر اس کو جھٹک کر کہنے لگے کہ سیدھے سے اپنے سے اتر جاؤ، نہیں تو آپ کو جھٹک کر اوپر سے گرا دوں گا ابھی۔ تو وہ کہنے لگا اے ابن الزبیر، اگر تو مجھ سے ذری بھی اتنی بھی ہیبت کھا جاتا ہے تو رات تمام تجھ کو پریشان کر کے رکھتا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اور روایت میں یعنی ایسے مقابلے ایمان والوں کے شیاطین سے بھی بہت سے ہوتے ہیں، جو شیاطین کے بارے میں ہم کل کے اور پرسوں کے درس میں بتائے کہ شیاطین کس بھیس میں کس شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کبھی انسان کی، کبھی جانور کی، کبھی سانپ کی، کبھی کتے کی۔ تو اس طریقے میں بھی مقابلہ ہوا تو ایمان والے کو کبھی ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خواتین میں اور بعض گھروں میں ایک جانور کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بلی کو دیکھتے ہی یا کتے کو دیکھتے ہی گھر میں، یا کچھ ایسی چیز دیکھتے ہی فوراً وسوسے اور مختلف خیالات، جبکہ وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے مگر دل میں خوف اور وسوسے باقی رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیاطین اور جنات کوئی طاقتور نہیں، بالکل کمزور ہے۔ اگر آپ سچے مومن ہیں،
اگر آپ کے ایمان میں خلل ہے تو بے شک آپ کی کمزوری آپ کے لیے کمزوری بن جا سکتی ہے حقیقت میں۔ تو یہاں پر جادوگروں کے اعمال بھی، انسان کے اوپر جادو کا اثر کیا ہے؟ جب بولتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گئی، جادو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ان سے دشمنی رکھتے ہوئے حسد کی بنیاد پر کسی جادوگر کے پاس جا کر ان کے اوپر کسی جن کو سوار کرنے کی کوشش کی، اور یہ جن موجود ہونے سے انسان کو دو جگہ پہ زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو دماغ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تاکہ دماغ میں شخص نیچرلی طبیعت میں اچھا مزاج کا، خوشحال کا، سب کے ساتھ اچھی بات چیت کرنے والا شخص رہتا ہے، اچانک اس کے طبیعت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، ضد، جہالت، اور کسی کی بھی بات اچھی نہیں لگتی تو اچانک وہ شخص پریشان ہوتا ہے، ارے مجھے کیا ہوا، میں اتنی بات کو لوگوں سے جھگڑا کیوں کر رہا ہوں، یا اتنی بات سے لوگوں کو کیوں جھٹک دے رہا ہوں۔ اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا، افسوس بھی کر لیتا، سوری بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بات بار بار ریپیٹ ہوتے رہتی ہے۔ کیونکہ ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں جنات کے جادو سے جو اٹیک علامات ہوتے ہیں انسان کے پاس، وہ علامات کیا ہے؟ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض علامات اس کے میڈیکلی چیزوں سے بھی متعلق رہتے ہیں، تو انسان پہلے اپنی میڈیکل چیک اپ، دوائیں لے کر پھر بعد میں یہ چیز کے بارے میں اپنا کچھ تکلیف ہے تو اس کا علاج بھی آسان ہے، اس کو کوئی ڈیفیکلٹ یا مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں، عباد اللہ تداووا ما انزل اللہ داء الا له دواء، اے اللہ کے بندے دوا طلب کرو، اللہ تعالیٰ کوئی بیماری یا بلا نازل نہیں کیا الا اس کا توڑ بھی زمین میں نازل کر چکا ہے۔ مگر صرف علم کی ضرورت ہے، آپ کو نالج کی اہمیت ہے، تو یہ چیز کا علم جب آ جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے لیے کچھ اہمیت کے والے نہیں رہتے ہیں۔ اور ہمارے جو بھائی بہن جو سمٹمز میں ذکر کروں گا وہ چیز ان کے پاس ہے، وہ لوگ کو بھی ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا الحمدللہ توڑ علاج موجود ہے، اور اس کا علاج کوئی دوسرا نہیں، آپ ہی اپنے خود سے کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سلسلے میں، اس درسوں میں ہماری کوشش یہی ہے کہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعتماد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، قرآن کی کتاب کی آیاتوں سے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائوں سے، وہ اپنی چیز کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے چھٹکارا اور نجات کا سامان آسان کر لے۔ کچھ اور امور ضروریات ہوتے ہیں تو فون نمبر تو تقریباً بھائیوں کے پاس کل کے پیپر پہ بھی ڈسٹریبیوشن ہو گیا ہے، اور آج بھی پیپر بانٹنے کا تھا جو آیات کے تھے، مگر ابھی انفارمیشن آئی کہ کچھ زیروکس مشین خراب اور انک کم ہونے کی وجہ سے یہ پیپر جس کو نہیں ملا جو آیات کے ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں سیم ٹائم 2:30 کو انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن کیا جائیں گا یہاں پر، اور اس کے اندر جادو توڑنے کے آیات بھی دیے جائیں گے اور اس کی تفصیلات بھی بیان کی جائیں گی۔ سحر کے علامات جو انسان کو ہوتے ہیں، جادو سے جو متاثر کر دیتے ہیں، اس کے دو شکل ہے۔ ایک انسان کی جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ چیزیں ہوتے ہیں، اور دوسرے انسان کو نیند کی حالت میں یعنی کہ سونے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ علامات اگر معلوم ہو جائے تو انسان کو اپنا علاج کرنے میں کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس چیز کے بارے میں، اس کے سمٹمز، علامات بیان کرنے میں وہ کس قسم کی جادو ہے پتہ چل جاتا ہے۔ بعض وقت پہلی علامت یہ ہے کہ لوگ کو گھبراہٹ اور ڈر بغیر وجہ کے، بغیر پریشانی کے، کچھ ریزن ہی نہیں، اچانک دل دھڑکنا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھر کم ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت کہ ہاتھ پیر میں اکثر نمنس اور سست پنا محسوس ہوتا ہے اور بالکل ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، بغیر کسی ریاکشن، یعنی کوئی حادثہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر نیچرلی ایسی ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، نماز اور قرآن کی طرف بے رغبتی ہوتی ہے اور بہت سست پن پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مزاج میں اور دماغ کی سکونیت کی حالت زیادہ مستقر نہیں رہتی، بلکہ چڑچڑاپن، کسی کی بات اچھی نہیں لگنا، کوئی چیز کوئی بھی کہے تو اس کو کچھ بھی بول کر خاموش کرنے کی کوشش کرنا، لوگ کو اوائڈ کر کے اپنے آپ تنہا بیٹھ کر بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں۔ پھر نمبر 5، بعض خواتین کو جو رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہ چیزوں کے ساتھ سر میں کافی درد ہوتا ہے اور اس سے بالا بھی بہت جھڑتے ہیں۔ پھر نمبر 7 کہ بیک پین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کو بیک پین تو کام کرنے سے بھی ہوتا ہے،
اور نیچرلی بعض لوگ کو کچھ تکلیف کچھ مار دھکے سے بھی رہتا ہے، مگر یہ بیک پین ایسا رہتا ہے کہ دوائیاں گولی مرہم ہر چیز لینے کے باوجود زیادہ ریڈیوس نہیں کم ہوتا، بلکہ رات کے وقت خاص طور سے یا صبح نیند میں اٹھنے کے وقت اس وقت زیادہ رہتا ہے، دوسرے اوقات میں نہیں۔ اور یہ تکلیفاں اور بعض لوگ کو سینے میں کبھی گھٹن اور جیسا کہ سانس دب جاتی ہے، اس طریقے سے بھی یہ ایک علامت محسوس ہوتی ہے۔ پھر رات کی نیند جلدی نہیں آ کر انسان کے خیالات سوچ کافی فجر تک بھی سوچتے رہتا ہے اور پلٹتے رہتا ہے بے چینی کے عالم میں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے طبیعت میں 1-2 سال پہلے کی کیفیت اگر اس کی غور کرے اور اب کیفیت دیکھے تو اس کو یہ محسوس ہوتا کہ اس کے جتنے بھی ساتھی دوست احباب سہیلیاں جتنے بھی ہیں وہ دور ہوتے ہوئے چینج ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بازو قریب ہمیشہ کے فرینڈ یا ہمیشہ کا کلوز نہیں بن سک رہا ہے، وجہ اس کی یہ چند سالوں سے یہ چیز کی علامات ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگ کو قرآن سننے سے بھی کافی طبیعت بحران اور پریشان ہو جاتی ہے، اور اس علامات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو فیڈس کی شکل بعض وقت ہو کر، جبکہ وہ 2 شکل کی ہے، ایک عضوی بیماری ہے فزیکلی اور ایک اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، خاص کر کے امواس اور پنم جس کو کہتے ہیں، چاند فل مون جب رہتا ہے اور چاند جس وقت ڈسپیر ہو جاتا ہے، یعنی 13 14 15 چاند کی تاریخ اور 27 28 29، یہ ہندوستان میں یہ چیز دیکھا ہوں، باہر تو اتنا اس چیز پہ نہیں ہے، مگر کیونکہ یہاں کے جتنے بھی جادو سیکھے ہیں لوگ، یہ کفریات سے جو چیز کے اعتقادات جو لوگ یہاں کے جو کرنے والے ہیں ان کے سے سیکھ کر یہ لوگ بھی وہی چیز کے اوپر زیادہ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دنوں میں کیفیت میں کچھ نہ کچھ جھگڑا، کچھ نہ کچھ بیماری، کچھ نہ کچھ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، وہ چیز میں بھی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ اور نیند کی حالت میں انسان کو اچانک کچھ ڈرونی خواب آ جاتے ہیں، کبھی سانپ، سمندر، پانی، بد جانور، خون، کوئی قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی بار بار اموات کی اس کو ہمیشہ سامنے نظر آتے رہتی ہے، اور کبھی کبھار خواب دیکھنا کوئی حرج نہیں، مگر بار بار وہی چیز انسان کے پیچھے ریپیٹ کرنا جو کہ آرام کی اور سکون کی جگہ میں بھی اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری شکل کہ خوابوں سے چمک کر اٹھ جانا، کبھی خواب یاد بھی نہیں رہتا ہے مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ڈرونی خواب گزرا ہے، تو اچانک ایک جھٹکا لے کر ہاتھ پیر سے کبھی، تو وہ شخص بھی اس چیز میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ نیند میں زیادہ یعنی آواز اور بات کرے جیسا اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے، اور دانتاں پیستے ہیں جیسا کہ دانتاں ایک دوسرے پہ پریس سختی سے کر کر دانت سے بھی آواز نکلتی ہے، تو یہ بھی چیز بعض بچوں میں بھی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں بھی، اور اس چیز سے بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ پھر انسان کو نیند میں برابر نیند نہیں ملتی ہے بلکہ ہلکی سی نیند رہتی ہے، اچانک چھوٹی بات پہ بھی ایک دم ہیبت سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ تقریباً مین علامات ہے جو اگر اس میں سے 6-8 بھی 4-5 بھی انسان کو ہو جائے تو ڈاؤٹ فل کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور علاج اس کا بہت سمپل اور ایزی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جادو کے مختلف قسمیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مختلف علاجاں ہوتے ہیں۔ جادو کے قسمیں بہت ہے۔ ایک قسم کی جادو پہلی، اس کو بولتے ہیں سحر التفریق، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی بات رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کل بھی ذکر کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آئی، ابلیس اپنے لشکروں کو، اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے اور اپنے تخت نامہ یعنی جدھر حکم کرتا ہے سمندر پر اپنا عرش رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ لوگ شام پہ دوسرے دن پہ پہنچ کر لا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا فساد کیے زمین میں، تو سب سے زیادہ فتنہ اور سب سے زیادہ برائی کرنے والے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس وقت تک رہا جب کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے، تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، وہ لوگ صلح کر لیں گے۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو تیسرا آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ اس حد تک، اس وقت تک جب تک رہا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نہ کہہ دیا، تو وہ جب کہنے کے بعد میں آیا ہوں، تو ابلیس کہتا ہے کہ بے شک تو ہی ہے جو کام والا، تو میرے قریب آ جا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ابلیس کا ایک کارنامہ اور منصوبہ ہے، کیونکہ میاں بیوی کی زندگی میں جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اس کا اثر سارے بچوں پہ اور خاندان پہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک دو جنوں کا جھگڑا دو خاندانوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اور اس چیز کی بدلہ لینے میں لوگ پھر جادوگروں سے ہی جا کر وابستہ ہوتے ہیں تاکہ اپنا ریونج، اپنا بدلہ دکھائے اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے خوش رہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ معاشرے میں آج کل بہت سے اسباب سے آج لوگ یہ جگہوں پہ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ سحر تفریق یعنی کہ جدائی کرنے والی جادو، سپریشن کرنے والی جادو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں مین علامات یہ ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کی درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، بات کچھ بھی نہیں رہتی مگر ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہات زیادہ، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کے لیے کچھ غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے ریزن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور شوہر کے نظر میں بیوی کی شکل اور صورت بہت بری نظر آتی ہے، اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کی شکل اور نظر چہرہ بہت برا ڈرونی لگتا ہے، اور شوہر رہنے پر طبیعت میں گھٹن اور طبیعت میں تکلیف محسوس ہوتی ہے عورت کو، اور شوہر جب گھر کے باہر رہتا ہے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ مختلف ایسے علامات ہیں، اور اس کے اندر کمر میں بھی درد اور سر میں بھی گھومپنا، کچھ اس طریقے سے وزن کوئی حصے پہ ہوتا ہے، یہ سحر تفریق کے علامات ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ آج کل کے دور میں یہ چیز کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ رشتہ یہ گھر سے ہو جائے مگر وہ شخص رشتہ وہاں سے طے کیا، تو اس کے ساتھ سکون کی زندگی توڑنے کے لیے ایسے کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ بعض مقامات پہ کیونکہ ماں کی پسند نہیں تھی تو ساس چاہتی ہے کہ یہ بیٹا یہ لڑکی کو چھوڑ دے اور دوسری کے طرف وہ چیز ہو جائے، آج یہ بھی آفت لگے ہوئی ہے۔ پھر اس طریقے سے بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کو کرنے کی، مگر یہ اس کے مین علامات ہے۔ پھر اس کے اپوزٹ جدائی کرنے کی جادو ایک ہے، تو اس کے اپوزٹ کی اور ایک جادو ہے جو انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان اپنے کنٹرول میں ہو جائے، اور اس کے بھی بہت عجیب واقعات اور بہت عجیب امور ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے، خاص طور سے سوشل یعنی اپنی زندگی میں اسری اور فیملی لائف میں جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو اس کی ماں کو بہت فکر ہو جاتی ہے کہ میرے بچہ میری فرما برداری، میرے اوپر توجہ دینے کے بجائے اس کی بیوی اس کو اپنے طرف کر لے گی، یہ بہت خیال موجود ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ اس خیال کے اور تصور کے بنیاد پر جاتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو بھی اپنے خاندان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ آخرت تو تباہ، مگر دنیا کے اندر بھی ایسے امور گھر میں لاتے ہیں جو کہ گھر کی پوری تباہی شروع ہو سکتی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک خاتون نے جب اس کو اطلاع یعنی ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس کا شوہر ایک دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، صرف سوچ رہا ہے، ابھی کچھ قدم تو نہیں ہے، تو وہ خاتون ایک عامل کے پاس جاتی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کا واقعہ اپنے سے، اور کہتی ہے کہ میں نے سوچی کہ میرے شوہر کو کس طرح میرے قابو میں رکھوں، میں اس کو میرے طرفہ کروں۔ تو عامل صاحب کچھ رقم مانگے مجھ سے، میں نے دے دی، وہ چیز مجھے کچھ پاؤڈر دیے، بولے روزانہ یہ پاؤڈر کو ایک دودھ میں ملا کر اپنے شوہر کو پلائیے، وہ آپ کے غلام بن جائے گا۔ تو یہ خاتون کو بیچاری ایمان سے ذرا ہمیشہ یہ غلط کاموں کبھی نہیں گئی، مگر ایک اس کی سہیلی کی صحبت کی وجہ سے وہ وہاں پہنچی، پھر بھی اس کو ڈاؤٹ اور دل میں اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ فطرت نیچر جس کی سچائی کی سادگی کی رہتی وہ لوگ ایسے کاموں میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ بیچاری گھر میں آنے کے بعد سوچی کہ میں یہ چیز اپنے شوہر سے کیوں کروں۔ گھر میں ایک بلی تھی، روزانہ بلی کو دودھ میں وہی پاؤڈر ملا کر دیتی تھی، یہ بلی روزانہ یہ دودھ پیتی تھی، مگر 3-4 دن کے اندر اتنا اٹیچ ہو گیا ہے کہ یہ عورت جہاں پہ بھی جائے، کمرے میں جائے تو کمرے میں، چولہے کرنے جائے تو چولہے میں، باتھ روم کو بھی جا رہی تو بلی اس کا پیچھا چھوڑ رہی نہیں۔ پھر 3 ہفتے کے بعد یہ بلی اپنی جگہ کمزور ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ تو یہ خاتون کہہ رہی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میرے شوہر کو میرے ہاتھوں سے ختم کرنے والی تھی، اللہ تو نے بچانے والا ہے۔ حقیقت میں یہ جادو کے علامات یہ ہے کہ شوہر یا جو بھی ہے آپ کے قابو میں ہوتا ہے مگر اس کی صحت صحیح نہیں رہتی ہے اور کمزوری اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور کوئی چیز کا قابل نہیں ہوتا ہے، اور بعض حالات میں غلط دوائیں لینے کی وجہ سے، کیونکہ بیماری جان کی ہے،
جسم کے بیماریاں کی دوائیاں لینے سے انسان اور بھی ہلاک